زیب صاحبہ بریک سے قبل میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا لیکن اس وقت آڈیو کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ پایا. سحر کامران صاحبہ نے کافی بھاری بھرکم گلے شکوے کیے اور انہوں نے پی ایم ایل این کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بار بار آپ کتنی دفعہ گویا ان کی جماعت کو نظر انداز کریں گے. اگر وہ آپ کے اتحادی ہیں تو آپ کو تو ان کو اور زیادہ رسپیکٹ دینی چاہیے, ان کو اپنے ساتھ ملا کر رکھنا چاہیے, لیکن نہ آپ نے ان کو بجٹ پہ ساتھ ملایا. انہوں نے کہا, سحر صاحبہ نے کہا کہ جو جوائنٹ اجلاس ہوا صدر نے بلایا اس پہ مریم نواز صاحبہ نہیں آئیں, چیف منسٹر ہیں وہ, نواز شریف صاحب بھی نہیں آئے. اور ابھی جب سو مچ سو کہ جب صدر زرداری صاحب لاہور گئے تو ان کو بیسک جو ایک ریسیپشن ہوتا ہے, ایک صدر جو ڈیزرو کرتے ہیں, وہ بھی نہیں دیا گیا صوبائی حکومت کی طرف سے. جہاں تک مجھے علم ہے جب زرداری صاحب گئے ہیں لاہور اس دن مریم نواز صاحبہ سی ایم آفس بھی نہیں آئی تھی, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. کیونکہ میری بات جب مریم سے ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ ان کی طبیعت 2 دن سے صحیح نہیں, تو وہ آفس میں بھی نہیں آ رہی. وہ اس دن رائیونڈ میں ہی تھی. اگر وہ ہوتی تو وہ ضرور ایئرپورٹ بھی جاتی. زرداری صاحب کی ہم کیوں نہیں عزت کریں گے؟ وہ پاکستان کے نہ صرف صدر ہیں بلکہ ہمارے بہت بڑے سپورٹر ہیں اور ایک بہت بڑی پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور ایک بہت بڑے سیاستدان بھی ہیں. ان سب باتوں کے علاوہ پاکستان میں جب بھی کڑا وقت آیا انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا اور ہمیشہ ہمیں بڑھاوا بھی دیا اور ہمیشہ ہماری پارٹی کے ساتھ چلے. دوسری شکایت کا بھی کوئی ازالہ کر دیجئے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ اجلاس جو انہی صدر نے بلایا تھا اس میں بھی نہ مریم صاحبہ تھیں, تو اس روز بھی ان کی طبیعت خراب نہ ہو, اور وہ نواز شریف صاحب بھی نہیں تھے جوائنٹ سیشن میں. اس بارے میں مجھے علم نہیں. اس بارے کا مجھے پتا تھا جب وہ لاہور گئے ہیں تو چیف منسٹر صاحبہ کی طبیعت اچھی نہیں تھی جس وجہ سے وہ جا نہیں سکیں اور یہ ریسیپشن نہ ہو سکی. لیکن یہ دوسرے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ جوائنٹ سیشن میں وہ کیوں نہیں آئے. اور بجٹ کا بھی معاملہ طاہرہ صاحبہ, جیسے بجٹ پہ بھی وہ کہتے ہیں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. سحر صاحبہ کہتی ہیں اگر ہم سپورٹ نہ کرتے تو حکومت گھر چلی جاتی. نہیں, وہ یہ بھی کہتی ہیں بجٹ پاس بھی نہ ہو سکتا. لیکن بجٹ پہ جہاں تک مجھے علم ہے کہ انہیں اعتماد میں ان کے جو لیڈر ہیں, ان کے جو پارٹی کے بڑے بڑے لوگ جیسے نوید قمر صاحب ہیں, خورشید شاہ صاحب ہیں, بلاول بھٹو صاحب ہیں اور بلاول زرداری بھٹو صاحب ہیں اور زرداری صاحب خود ہیں, ان سب کو کانفیڈنس میں لے کے یہ بجٹ بنایا گیا تھا اور ان کی سفارشات, ان کی تجاویز کے ساتھ یہ بجٹ فائنل کیا گیا تھا. سحر صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ تب ہوا تھا جب آپ پہلے بلاول صاحب نے بوائیکاٹ کیا, آپ کو یاد ہوگا وہ اسمبلی سے چلے بھی گئے تھے, اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کو کانفیڈنس میں لیا, اس سے پہلے کوئی نہیں. چلیں پہلے لیا یا بعد میں لیا, ہم نے ان کو ساتھ تو لیا نا, ہم ان کا ساتھ چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ ہم تو ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے کسی صورت میں. وہ وعدے ہی کیا جو وفا ہو گئے. جی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے, ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے, ہمارے نظریات, سیاست, پالیٹکس سب کچھ اپنی ہے, لیکن آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ہم اپوزیشن میں ہوں یا گورنمنٹ میں ہوں, آپ کے ساتھ ہم چلیں گے, اس لیے کہ آپ کو سیاست کا پتہ ہے, آپ کو اداروں کی مضبوطی کا پتہ ہے, آپ کو جمہوریت کا پتہ ہے, آپ کو سیاست میں اخلاقیات کا پتہ ہے, آپ کو سیاست میں رواداری کا پتہ ہے, آپ کو سیاست کے اندر ایک دوسرے کے احترام کا پتہ ہے. ہمارا اور آپ کا ساتھ کبھی الگ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ تو بہت زبردست سٹیٹمنٹ طاہرہ صاحبہ, یقین کریں آپ نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کے سارے گلے شکوے ان کی لیڈرشپ سنے گی تو یہی ختم ہو جائیں گے. تو یہ بتائیے گا طاہرہ صاحبہ, یہ انشاءاللہ تعالی یہ ابھی مہر صاحبہ بھی بہت مسکرا رہی ہیں, انہوں نے آپ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تمام تر آپ کے اس کامنٹس پہ ہر طرف خوشیاں چھا گئی ہیں. لیکن یہ طاہرہ صاحبہ یہ عرض ہے آپ سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم پہ 144 نافذ کرنا, ہمارے بنیادی جمہوری حقوق سے ان کو محروم کرنا پی ٹی آئی کو. کہتی ہیں مہر صاحبہ کہ بھنک بھی پڑتی ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ پی ٹی آئی نکلنے لگی ہے, کہیں پر اپنا کوئی مجمع کرنے لگے ہیں, 4 لوگ اکٹھے ہونے لگے ہیں, تو وہ 3 دن کے لیے 144 نافذ کر دیتی ہیں. اس قدر کہتے ہیں خوفزدہ ہیں پی ٹی آئی کے مجمع سے. نہیں, ہم خوف زدہ نہیں ہیں, ہم اس انتشار سے خوف زدہ ہیں جو ان کے لوگ اکٹھے ہو کے برپا کرتے ہیں. ہم ان سے خوف زدہ نہیں ہیں. سیاست یہ کرے, پورا پاکستان سیاست کے لیے کھلا ہے, لیکن جب سیاست میں تشدد آتا ہے, انتشار آتا ہے, تو اس سے خوف زدہ ضرور ہوتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو کوئی نقصان نہ پہنچے, پاکستان کے اداروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے, پاکستان میں جو سیاستدان ہیں ایک دوسرے کی وہ احترام. میں آپ کو بتاؤں میری زندگی کے تقریباً 35-40 سال اسی
सियासत के मैदान में गुजरे हैं। जी, माशाल्लाह, मैंने सही बात है। कॉरपोरेशन का पहला इलेक्शन लड़ा तो मैं अपोजिशन में बैठी, माशाल्लाह। अपोजिशन में बैठना भी मुझे आता है, हुकूमत में भी मैं जब आई असेंबली में पहला मेरा इलेक्शन जो था, उसके बाद हम अपोजिशन में बैठे और मैंने अपोजिशन में बैठ के ये सीखा कि हुकूमत के साथ कैसे चलते हैं। इन्होंने ना हुकूमत में सीखा कि अपोजिशन के साथ कैसे चलते हैं, ना अपोजिशन में सीखा कि हुकूमत के साथ कैसे चलते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको लेके आगे बढ़े तो मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होता है। इन्होंने जब भी कोई किसी किस्म का धरना दिया, जुलूस निकाला, हड़ताल की, कुछ भी किया, उसके आखिर में नुकसान उठाना पड़ा, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि, और ये भी मैं इन्हें बताऊँ, सियासत में ये दफ़ा 144 लगती रहती है। मैंने बड़ी दफ़ा ये दफ़ा 144 देखी अपनी ज़िंदगी में। तो क्या किया करें, तोड़ दिया करें, जब इनकलाबी बन के हम लोग जेल में भी गए। देखिए ना, फैसला बल्कि मैंने बेगम नवाज शरीफ साहिबा के साथ नजवा हमीद साहिबा मरहुमा के घर पे 20 दिन तक हाउस अरेस्ट रह के कैद काटी, लेकिन हमने इनके शिकवे नहीं किए इन बातों के, इसलिए कि सियासत में ये चीजें लाजम मलजूम है। जिसमें ये हौसला नहीं, वो तो सियासत कर ही नहीं सकता। उसमें इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए, बड़ी खंदा पेशानी से ये हालात का मुकाबला करते हैं, चाहे अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो। बताएं भाई मेहर साहिबा, बहुत गुजारिश है, हम इनसे नहीं डरते, हम सिर्फ इंतशार से डरते हैं, इनके उस काम से डरते हैं जिसके बाद तशद्दुद उभर के आता है। आपसे डर नहीं लगता साहब, आपके इंतशार से लगता है, जो पूरे पाकिस्तान में देखा गया। जी, कुछ हिंदी फिल्मों के डायलॉग याद आते हैं। जी देखिए, नहीं बिल्कुल, अब मुझे बताइए, चले मुझे बता दीजिए, मेरी हद तक बता दीजिए, मैंने कहाँ इंतशार फैलाया? मुझ पे तो अल्लाह के करम से अभी तक कोई भी नहीं है। मगर 14 अगस्त को 13 अगस्त की रात को मेरे घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी थी, इसको सिर्फ देखने के लिए कि मैं अपने घर से बाहर ना निकल पाऊं। मेरे वालिद वो हैं कि जिन्होंने माशाल्लाह, और मुझे बड़ा फख्र है, 40 साल इस मुल्क में सियासत की। पिछले इन द लास्ट 39 इयर्स उनके ऊपर एक मुकदमा नहीं हुआ। पिछले 1 सालों में वो इंतशारी भी बन गए, वो दहशतगर्द भी बन गए, वो मुल्क दुश्मन भी बन गए, वो सजाए मौत के मुर्तकब भी बन गए। इतना इन्होंने गद्दारी कर मुल्क के साथ। तो देखिए, सियासत जो है ना, वो एक फर्क तरीके से खेली जाती है। ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, वो सियासत नहीं है, वो सियासी इंतकाम है जो लिया जा रहा है। जिस तरह की फस्तायत, जिस तरह की बर्बरियत ढाई गई है, ये पहले हमने कभी नहीं देखा। जी, खवातीन अरेस्ट जरूर हुई, सियासी खवातीन थी जो हमेशा अरेस्ट हुई, मगर जिस तरह हमने देखा कि आम शहरियों के घर में पुलिस घुसी, जिस तरह हमने देखा कि बच्चियों को, औरतों को उनके दुपट्टे छीने गए, उनको सड़कों पे घसीटा गया, ये हमने ज़ियाउल हक के दौर में भी नहीं देखा।